بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث سبق نمبر 3۔ شروع کے 2 سبق میں ہم نے اشارہ کرنے کا طریقہ پڑھا ہے۔ قریب مفرد ایک چیز کی طرف مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم ھذا بولتے ہیں، دور کی طرف مذکر ایک چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک بولتے ہیں، قریب مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذہ بولتے ہیں، دور مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تلک بولتے ہیں۔ آج ہم اس سبق نمبر 3 میں ایک چیز پڑھیں گے، وہ یہ ہے کسی عام چیز کو خاص کیسے کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر انگلش میں کتاب کو کہتے ہیں بک، بک کسی بھی کتاب کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم کتاب کو خاص کرتے ہیں تو اس کے شروع میں دا لگا دیتے ہیں، دا بک، اس وقت وہ کتاب کیا ہو جاتی ہے؟ خاص۔ اسی طرح عربی میں بھی کچھ چیزیں عام ہوتی ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کتاب، کوئی بھی کتاب، سب کو کتاب کہتے ہیں نا، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے، کتاب ہے، سب کتاب ہے۔ لیکن جب میں خاص کروں کسی کتاب کو، ایک تو نام لے لیا نا، نام لے لیا تو خاص ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ ایک نشانی یہ ہے کہ کسی کتاب کو خاص کرنے کے لیے اس کے شروع میں الف لام لگاتے ہیں، اس کے شروع میں الف لام۔ جیسے کتاب ہے تو الکتاب، قلم ہے تو القلم، جمل ہے تو الجمل، بیت ہے تو البیت۔ کسی بھی چیز کے شروع میں، کسی بھی جملے کے شروع میں جب ہم الف لام لگا دیتے ہیں تو اس کے آخر میں جو تنوین ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کہیں پر بھی آپ نے ایسے نہیں دیکھا ہوگا کہ آخر میں تنوین بھی ہو اور شروع میں کیا ہو؟ الف لام بھی ہو۔ آخر میں تنوین ہوگی تو شروع میں الف لام نہیں ہوگا، شروع میں الف لام ہوگا تو آخر میں تنوین نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ کسی چیز کو، عام چیز کو خاص کرنے کے لیے اس لفظ کے شروع میں ہم الف لام داخل کرتے ہیں۔ یہ قانون اگر آپ کو آ گیا تو سمجھ لیں کہ بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر پہلا لفظ ہے بیتن، اس پہ جب ہم نے الف لام لگایا تو یہ بنا البیت۔ کتاب الکتاب، قلم القلم، جمل الجمل۔ دیکھ بیتن اس کا معنی ہے کوئی بھی گھر، یہ والا بھی گھر، یہ والا بھی گھر، یہ۔ لیکن جب میں کہتا ہوں نا البیت تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے خاص گھر، وہ خاص گھر جو میری مراد ہوتی ہے یا آپ کی مراد ہوتی ہے۔ اسی طرح کتاب کوئی بھی کتاب، لیکن جب میں کہوں الکتاب تو اس سے مراد خاص کتاب ہوتی ہے۔ اسی طرح قلم کوئی بھی قلم، لیکن جب میں کہوں القلم تو اس کا مطلب کوئی خاص قلم مراد ہوتا ہے اس سے۔ اسی طرح جمل اونٹ، الجمل خاص اونٹ۔ اب دیکھیں القلم مکسور، قلم مکسور ٹوٹے ہوئے کو کہتے ہیں، القلم مکسور قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ مفتوح، مفتوح کھلا ہوا، الباب مفتوح، جیسے ھذا باب یہ دروازہ ہے، ذالک باب وہ دروازہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم کہتے ہیں دروازہ کھلا ہوا ہے، الباب مفتوح دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الولد جالس والمدرس واقف، ولد لڑکے کو کہتے ہیں، الولد جالس لڑکا بیٹھا ہوا ہے، والمدرس واقف اور ٹیچر کھڑا ہوا ہے، ٹیچر کھڑے ہیں اور لڑکا بیٹھا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں الولد جالس، الولد جالس والمدرس واقف، والمدرس واقف۔ اب نیچے پریکٹس میں دیکھ رہے ہیں الکتاب جدید والقلم قدیم، الکتاب جدید کتاب نئی ہے، جدید نئی چیز کو کہتے ہیں، جیسے الکتاب جدید، القلم جدید، البیت جدید۔ پیچھے جتنی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں نا ان سب کے ساتھ جدید لگا کے پڑھو تو آپ کو بہت سارے الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے۔ الکتاب جدید، واو کا معنی ہوتا ہے اور، والقلم قدیم، قدیم کہتے ہیں پرانے کو، جدید نئی، قدیم پرانی۔ والقلم قدیم اور قلم کیا ہے؟ پرانا ہے۔ الحمار صغیر والحصان کبیر، حمار گدھے کو کہتے ہیں، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا۔ الحمار صغیر والحصان کبیر،
گھوڑا بڑا ہے، حصان گھوڑا. الکرسی مکسور، مکسور ٹوٹا ہوا، کرسی مکسور کرسی ٹوٹا ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی ہے. المندیل وسخ، مندیل پیچھے پڑا، وسخ میلا گندا، جیسے نا الثوب وسخ کپڑا گندا ہے. المندیل وسخ رومال گندا ہے. الصف وسخ کلاس گندا ہے. البیت وسخ گھر گندا ہے، جو پیچھے آپ نے پڑھا. الباب وسخ، الجدار وسخ، اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں. الماء بارد، بارد کہتے ہیں ٹھنڈے کو. الماء بارد پانی ٹھنڈا ہے. آگے القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے، جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں. نمبر 7 ہے البیت قریب والمسجد بعید. البیت قریب، قریب قریب کو کہتے ہیں، بعید دور کو کہتے ہیں. البیت قریب والمسجد بعید. الحجر ثقیل والورق خفیف، حجر پتھر، ثقیل وزنی، ثقیل. والورق، ورق یہ ورق ہے کتاب کا ورق، یا پتے کو بھی ورق کہتے ہیں. خفیف ہلکا ہے، خفیف ہلکا، بالکل ہلکے کو کہتے ہیں خفیف. اللبن حار، حار دودھ گرم ہے. لبن دودھ، حار گرم. جیسے الماء بارد پانی ٹھنڈا ہے، یا آپ کہتے ہیں الماء حار پانی گرم ہے. الماء حار. القمیص نظیف، القمیص نظیف قمیص صاف ستھری ہے، نظیف. جیسے اوپر پڑھا نا المندیل وسخ گندا ہے، لیکن الثوب نظیف، نظیف. ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ دوران سارے. بیت، البیت، کتاب، الکتاب، قلم، القلم، جمل، الجمل. القلم مکسور، القلم مکسور. آخری حرف کو میں نے 2 پیش پڑھے، لیکن عربی میں اس پہ وقف کیا جاتا ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے اصل ہم اس طرح پڑھیں گے القلم مکسور. کیوں؟ فل سٹاپ آ گیا نا، اس پہ وقف آتا ہے تو وہاں 2 پیش کو کس طرح وقف کرتے ہیں؟ مکسور. الباب مفتوح، الباب مفتوح دروازہ کھلا ہوا ہے. الولد جالس والمدرس واقف، الولد جالس والمدرس، یا آپ ایسے بھی کہتے ہیں جیسے الولد واقف والمدرس جالس. لڑکا کھڑا ہے، استاد بیٹھے ہیں. آگے دیکھیں الکتاب جدید والقلم قدیم. فل سٹاپ قدیم پہ ہے نا، الکتاب جدید والقلم قدیم. کتاب جدید نئی ہے، قلم قدیم پرانی ہے. الحمار صغیر والحصان کبیر. حمار، الحمار صغیر والحصان کبیر. الکرسی مکسور، وقف. الکرسی مکسور. المندیل وسخ، یاد رکھنا وسخ، وسخ گر نہیں پڑھنا. الماء بارد، القمر جمیل، القمر جمیل، القمر جمیل، القمر جمیل. ٹھیک ہے. الماء بارد، الماء بارد. ٹھیک ہے. البیت قریب والمسجد بعید، البیت قریب والمسجد بعید. البیت قریب والمسجد بعید. الحجر ثقیل والورق خفیف، ثقیل بھاری، حجر پتھر، ثقیل.
والورق خفیف ہلکا، اللبن حار، القمیص نظیف۔ یہ جو آپ نے 10 جملے پڑھے نا، اس میں 10 جملے آپ کو سارے کے سارے زبانی یاد ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں کیونکہ اگر آپ کو زبانی یاد ہوں گے نا، اس طرح مثال نئے کو کہتے ہیں جدید، پرانے کو کہتے ہیں قدیم، صاف کو کہتے ہیں نظیف، میلے کو کہتے ہیں وسخ، وزنی کو کہتے ہیں ثقیل، ہلکے کو کہتے ہیں خفیف، ٹھنڈے کو کہتے ہیں بارد، گرم کو کہتے ہیں حار، چھوٹے کو کہتے ہیں صغیر، بڑے کو کہتے ہیں کبیر۔ یہ الفاظ آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ ان کو کیا کر پائیں گے؟ استعمال کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ الفاظ نہیں ہوں گے تو آپ کیسے ان کو استعمال کریں گے؟ پہلی تمرین دیکھیں، کسی بھی عام لفظ کو خاص بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ الف لام لگائیں گے تو اس سے جو تنوین ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر آپ نے آخری حرف کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، مسجد، مسجدن، مسجدن کے اوپر جب الف لام لگائیں گے تو تنوین گر جائے گا، اور کیسے پڑھیں گے؟ المسجد، بولیں آگے الماء کیسے پڑھیں گے؟ الماء، اس سے آگے کو کیا پڑھیں گے؟ ماء، ماء، آگے البیت، باب، قلم، القلم، الكلب، كلب، قميص، ولد، الحجر، الولد، حمار، الحمار، الحصان، حصان، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔